پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کئی یونیورسٹی کالجز کے اندر طالب علموں نے مظاہرے کیے کہ ان کے امتحانات جو ہیں وہ آن لائن کیے جائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ہماری پڑھائی جو ہے وہ آن لائن کی گئی ہے، لہٰذا ہمارے امتحانات بھی جو ہیں وہ آن لائن کیے جائیں۔ اس کے خلاف یو ایم ٹی کے اندر ہم نے دیکھا جب اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ان پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں کئی طالب علم جو ہے ان کو ہسپتال بھیجنا پڑا، ایک طالب علم کو آئی سی یو بھیجنا پڑا، اور اس کے بعد کئی طالب علموں کی گرفتاری بھی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ اس قسم کا جو تشدد ہوا طالب علموں کے خلاف، اور یو ایم ٹی انتظامیہ نے جو پولیس کا استعمال کیا اسٹوڈنٹس کو منتشر کرنے کے لیے اور ڈنڈے جو برسائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی قابل مذمت بات ہے، اور اس پہ جتنی تنقید کی جائے کم ہی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو سبق ہی لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ اپنی مٹھی سے بات نہیں کرنی، اپنی نقط کی طاقت، اپنی قلم کی طاقت، اپنی عقل کی طاقت سے بات کرنی ہے۔ تشدد پر نہیں اتر آنا، چیزوں کو ریزالو کرنے کی اور سمجھنے کی اور منطق کی بنیاد پہ ان کو، ریشنلٹی کی بنیاد پہ ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر یونیورسٹی انتظامیہ خود ہی اس عمل میں پوری نہ اترے اور وائلنس پر ریزورٹ کرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بہت طاقتور قسم کا، ایک بہت پر اثر سبق چھوڑا ہے طالب علموں کے ذہن کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو کہ ایک غلط سبق ہے، اور یہ سبق ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حق اور سچ کی بات ہے اس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس وائلنس کو ٹوٹلی کنڈیم کرنا چاہتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو، یو ایم ٹی کی یونیورسٹی انتظامیہ کو ڈسپلنری ایکشن لینا چاہیے اس فرد کے خلاف جس نے اسٹوڈنٹس کے خلاف اس قسم کی وائلنس کا آرڈر دیا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کہنا کہ جو آن لائن تعلیم ہے وہ معیاری نہیں ہے، اس بات میں بھی کچھ صداقت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بہت سارے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں واٹس ایپ ہی نہیں استعمال کیا ہوگا، آن لائن کلاسز تو بڑی دور کی بات۔ اور آن لائن کلاسز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی کیمرہ کے سامنے ایک چھوٹی سی بتی جل رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں جب آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے چہرے اور باڈی لینگویج سے اور ان کے سوالات سے بھی ایک ٹیچر جو ہے وہ گیج کر سکتا ہے کہ اب میں بہت تیز تو نہیں پڑھا رہا، اب میں بہت بور تو نہیں کر رہا، اب میں بریک دوں یا نہ دوں، لوگ انٹرسٹڈ ہیں نہیں ہیں وغیرہ۔ بہت ساری فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے ایک لیکچر ہال کے اندر جو ہمیں آن لائن نہیں ملتی، جس سے کہ ہماری ٹیچنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کمرے کے اندر ہیں، کبھی کوئی ڈسٹریکشن ہے، کبھی امی اندر آ رہی ہیں، کبھی ابو باہر جا رہے ہیں، کبھی آپ کے بہن بھائی اندر آ رہے ہیں، تو وہ اس فوکس اور کانسنٹریشن سے نمبر ایک پڑھا ہی نہیں جاتا۔ ٹیچرز کا یہ کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے بہت ہی غیر سنجیدگی دکھائی، اپنے کیمراز آف تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، بستر میں لیٹے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، جو یہ باتیں بھی درست ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن ہی نہیں ٹھیک تھا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیا ہو رہی، کبھی کسی کا مائک آن ہوتا ہے، کبھی کسی کا مائک آن ہوتا ہے، آڈیو ٹھیک نہیں آ رہا، ویڈیو ٹھیک نہیں آ رہا۔ ساری کی ساری یہ کمپلینٹس ٹیچرز کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی بجا ہیں، درست ہیں اور بنیاد کے ساتھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس کی کوئی کوتاہی ہے میں سمجھتا ہوں، اور نہ ٹیچرز کی۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی غلطی نہیں، اور دونوں کی غلطی ہے بھی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو کہ آلریڈی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا، پاکستان کا تعلیمی نظام بہت بڑا ہے مگر بین الاقوامی سٹینڈرڈز پر ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اس کو آپ جھٹ سے راتوں رات آن لائن لے جائیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی اورینٹیشن کے، بغیر کسی ٹیچر ٹریننگ کے، اسٹوڈنٹ اورینٹیشن کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، تو یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو حالات ہی کچھ اس قسم کے تھے جب کرونا وائرس سامنے آیا، جنوری میں سامنے آیا، اور اس کے فوراً بعد حکومت نے یہ کہا کہ سارے ادارے جو ہیں وہ آن لائن چلے جائیں۔ تو یہ کیسے پاسبل تھا کہ اتنی بڑی ٹرانزیشن جو ہے پورے ملک کے اندر، وہ اس میں غلطیاں نہ ہوتی؟ ٹیچر سے بھی غلطیاں ہونی تھیں، ایڈمنسٹریشن سے بھی غلطیاں ہونی تھیں، اسٹوڈنٹ سے بھی غلطیاں ہونی تھیں، یہ انیویٹیبل بات تھی۔ مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر، اس راتوں رات جو ٹرانزیشن ہوئی، اس ڈیفیکلٹ پیریڈ کے اندر ہم جو ہے ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں،
اور علم اور منطق کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کریں کہ کیا what things work and what things don't work، کیا چیزیں جو ہیں وہ چل سکتی ہیں، کیا چیزیں نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا میں نہ طالب علموں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں اور نہ میں اسٹوڈنٹس کو اور نہ ایڈمنسٹریشن کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہوں، اگرچہ ہر ان میں سے ہر طبقے کی کوتاہیاں بھی شامل ہیں، مگر مجبوریاں بھی شامل ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک آن لائن تعلیم کا تعلق ہے یا آن لائن امتحانات کا تعلق ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہمیشہ ہی آن لائن رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس میں میں پولیٹیکل سائنس کا استاد ہوں۔ ٹرم کے اینڈ پہ، کورس کے اینڈ پہ ہم اکثر اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں ایک ریسرچ پیپر لکھ کے دو، مارکس کی ایلینیشن پہ ریسرچ پیپر لکھ کے دو، یا تھیوریز آف دا اسٹیٹ پہ ریسرچ پیپر لکھ کے دو، یا کمپیریٹیو گورنمنٹس کون سی ہیں اس پہ ریسرچ پیپر لکھ کے دو۔ عام بات ہے، اس میں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جائیں، جے اسٹور پہ جائیں، آن لائن جائیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، ایکیڈیمک سورسز جرنلز وغیرہ کو پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اور پڑھ کے ایک اچھا پیپر ہمیں لکھ کر دکھائیں کہ ان کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں تو کوئی ٹرانزیشن کا مسئلہ ہی نہیں تھا نا، کہ پیپر لکھنا ہے، آپ نے لوگوں کو بھیج دیا۔ اس میں بھی بہت چیٹنگ ہوتی ہے، بائی دا وے۔ اس میں اس طرح چیٹنگ ہوتی ہے، مجھے تو بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار 5,000 روپے لے لو، 10,000 روپے لے لو، مجھے پیپر لکھ دو۔ بین الاقوامی طور پہ بھی انٹرنیٹ پہ آپ پیپر لکھوا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کے پاس بہت سارے ایسے پروگرامز بھی ہیں جو ایک پیراگراف کو لے کے پیرافریز اپنے الفاظوں میں خود کمپیوٹر اس کو تبدیل کر دیتا ہے، جو بہت سارے اسٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہیں، اور بالکل ہی اس کو دیکھ کر اور پڑھ کر اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے چیٹنگ کی ہے تو پھر ہم وہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجتے بھی نہیں، اور ویسے بھی کبھی کبھار نہیں بھیجتے، خود ہی ڈانٹ ٹپٹ کر لیتے ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں بھی بہت چیٹنگ ہوتی ہے، جو کہ آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، سر کتنا پرسنٹیج پلیجرزم جو ہے وہ جائز ہے؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں بھائی پلیجرزم کتنا 1% بھی جائز نہیں ہے، صرف 0% پلیجرزم ہونا چاہیے۔ کوئی پلیجرزم آپ کے پیپر میں نہیں ہے۔ پلیجرزم کا مطلب ہی چیٹنگ ہے، یہ ہے ایک قسم کی کرپشن۔ جو دن رات کرپشن کے خلاف آپ نعرے لگاتے ہیں تو خود کرپشن بھی نہ کریں نا پھر۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ سبجیکٹس میں تو بہت آسان ہے کہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں، اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں، مگر بہرحال ممکن ہے۔ دوسرے میرے دوست ایسے سبجیکٹس ہیں جہاں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ ایک لیب کے اندر جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ آن لائن کیسے ہوگی؟ اگر آپ نے بیٹھ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کیلکولس جو ہے اس کو استعمال کر کے ایک ریئل لائف پرابلم سالو کر سکتے ہو تو وہ آن لائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ یہ دکھانا چاہتے ہو یا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو کہ جی آپ کو کیمسٹری آتی ہے اور آپ ایک ایکویشن کو بیلنس کرنا جانتے ہیں، تو یہ آن لائن تو نہیں پاسبل ہوگا نا، ظاہری بات ہے۔ بہت سارے پروگرامز ہیں جہاں آپ وہ چیزیں انٹر کر کے جو ہے فارمولاز نکال سکتے ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ میں صرف رٹے کی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے امتحانات ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی امداد کے بغیر اس پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ میتھمیٹکس کے امتحانات میں تو فار انسٹنس آپ کو یہ اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ تو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور جو ہارڈ سائنسز، نیچرل سائنسز ہیں، ان کے حوالے سے تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ آن لائن ایگزامس کیے جا سکیں۔ سوشل سائنسز میں زیادہ پاسبل ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ایک تو یہ انجینئرنگ وغیرہ کے اندر آپ کیسے آن لائن سارے امتحانات کریں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ جس طرح سے بلینکٹ طرح سے یہ کہا جا رہا ہے ایکسکیوز می، کہ تمام امتحان آن لائن ہو جائیں، میرا خیال ہے دس از ناٹ اے ورکیبل سولوشن۔ کچھ امتحانات آن لائن ہو سکتے ہیں اور کچھ امتحانات جو ہیں ان کو آن لائن نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز کو دونوں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ریکگنائز کریں تو شاید ہم کوئی سلوشن نکال سکیں۔ آخر میں یہ کہ دیکھیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، میں ٹیچر ہوں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بچوں کو فیل کریں، ہم اسٹوڈنٹس کو فیل کریں۔ بالکل یہ کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی اسٹوڈنٹ کو فیل کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے ہم نہیں پڑھا سکے اس بچے کو یا اس اسٹوڈنٹ کو۔ تو ہمیں کوئی شوق نہیں کسی کو، اور نہ ہی ہمیں شوق ہے کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو کہ ڈیزرونگ نہیں ہے، جو کہ اس مواد کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو ہم پاس کر دیں۔ اس کو ہم پاس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے پیشے کے ساتھ ایک غلطی کی ہے، ایک ظلم کیا، ایک زیادتی کی ہے، کہ ایسا بندہ ڈاکٹر بن گیا جس کو ڈاکٹر بننا نہیں چاہیے تھا، ایسا انجینئر بن گیا جس کو انجینئر بننا نہیں چاہیے تھا، ایسا بندہ پولیٹیکل سائنٹسٹ اپنے آپ کو کہتا پھرتا ہے جس کو بنیادی باتیں نہیں پتہ۔ تو یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے شعبے کے لیے، ہمارے پیشے کے لیے، اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ آلٹرنیٹیو سلوشن یہ ہے، اگر اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا
جو کہ اس تعلیم کا معیار تھا جو کہ آف لائن تھی، یعنی کہ جو کہ لیکچر ہال کے اندر تھی۔ تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال جن اسٹوڈنٹس نے ایک امتحان دیا اور اس میں وہ پاس ہوئے، اس سال اسٹوڈنٹس وہی امتحان جو پچھلے سال لیا گیا تھا وہ نہیں دے سکتے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں کہ پچھلے سال کے معیار کا امتحان ہم اس سال نہیں دے سکتے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ٹیچنگ کا معیار ہے اس پہ اسٹوڈنٹس خود محسوس کر رہے ہیں کہ جو لرننگ کا معیار ہے اس پہ وہ پورے نہیں اترے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس یہی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے، تو پھر کیا جلدی پڑی ہے کہ اسی وقت امتحان کر لیا جائے۔ بے شک 3 مہینے اور لے کر اور مزید پڑھایا جائے اور مزید کچھ طریقہ تلاش کیا جائے، ہائبرڈ کلاسز کی جائیں، پیئر لرننگ کی کلاسز کی جائیں اور گروپس وغیرہ بنائے جائیں۔ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی چاہیے، تاکہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ علم کا معیار گرے، امتحانات کا معیار گرے۔ پہلے ہی ہمارے امتحانات کا معیار وہ نہیں ہے جو بین الاقوامی سطح پر ہے۔ اگر اور گرے گا تو اس کا نقصان پورے تعلیمی ادارے کو ہوگا۔ وہ اسٹوڈنٹس تو پاس ہو جائیں گے مگر اوور آل آپ کے تعلیمی معیار اور مزید گرتا چلا جائے گا۔ یہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آپ کو وہ معیار پورا کرنا ہی ہے جو کہ ایک طے شدہ معیار ہے، کہ اگر آپ مثال طور پہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہیں، فورتھ ایئر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو اس معیار پہ پورا اترنا ہے۔ اس معیار کو نیچے نہیں گرایا جا سکتا محض اس بنیاد پہ کہ آپ کو اچھا پڑھایا نہیں گیا۔ پھر تو تباہی ہے نا تعلیمی اداروں کی۔ تو معیار پہ پورا اترنا ہے۔ اگر معیار پہ پورا نہیں اترا گیا کیونکہ ساری ٹرانزیشن آن لائن کی گئی اور اس میں اچھی ٹیچنگ نہیں ہو پائی، یہ بات درست ہے اسٹوڈنٹس کی، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت فوری طور پہ امتحان لیا جائے۔ تھوڑا سا ڈیلے کریں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹرین نہیں پکڑنی ہم نے کہ بھئی اسی وقت 3 مہینے کے اندر اندر یہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ فیسوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، سیمیسٹرز کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، معیار کو پورا ہٹ کیا جائے اور پھر امتحانات دیے جائے۔ نہ تو معیار گرے اور نہ اسٹوڈنٹس یہ محسوس کریں کہ ہمیں کچھ ایسا ہم سے پر کوئی ایسا بوجھ ڈالا گیا ہے امتحانات کا جس کے لیے ہمیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایوری بڈی نیڈس ٹو کول ڈاؤن، ٹھنڈے ہوں۔ یہ تشدد سے کام لینا بالکل غلط ہے، اور اس میں ڈائلاگ کیا جائے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور ایڈمنسٹریٹرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، کہ اس معاملے کو کس طرح سے ریشنلی، منطق کی بنیاد پہ اور پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو شاید میری باتیں اچھی نہ لگی ہوں، مگر میں نے جو بات کی ہے وہ ایک صرف اس مقصد سے نہیں کی کہ میں مشہور ہو جاؤں، اسٹوڈنٹس میرے نعرے لگائیں یا ٹیچرز میرے نعرے لگائیں، مگر اس معاملے کا ایک بیلنسڈ سلوشن نکالا جائے جو کہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی اچھا ہو اور طالب علموں کے لیے بھی اچھا ہو۔ بہت شکریہ۔